ایورن اسٹوڈیو میں رات کو شوٹنگ 12 بجے کا ٹائم اور گرمی کا موسم، تو سیٹ لگا ہوا اور اس سیٹ پر آسیہ بیگم شوٹنگ کر رہی ہیں اور سیٹ کے باہر وہ کیمرہ مین ٹہل رہا ہے. پھر جی بڑا ہی کوئی میں نے بھی دیکھا، لیکن میں نے کہا باہر ٹہل رہا ہے اب کیا ہو سکتا ہے. تو ویسے بھی وہ گنڈا ٹائپ تھا، میں نے کہا اس کے منہ میں تو نہیں لگ سکتا نا. obviously. میں جناب اپنے کمرے میں چلا گیا، یونس مل کے کمرے میں بیٹھ کے میں اپنا کام کرنا شروع ہو گیا. پھر شور کی آواز آئی اور وہ آسیہ بیگم کی تھی. ایک چیخ آئی اور روتی ہوئی میں دیکھا باہر نکل تو فوارے سے نہ روتی ہوئی چیختی ہوئی جا رہی ہے. خدا حافظ سب کو، خدا حافظ خدا حافظ. میں باہر نکلا، میں نے کہا کیا ہوا، اب ہوتا کیا ہے. ہاں جی. آسیہ بیگم اپنے سیٹ سے واش روم کی خاطر نکلتی ہے، تو ہیروئن اور ہیرو جتنے بھی تھے واش روم آغا جی گل کا جو اسٹوڈیو کا مالک ہے نا، ان کے دفتر کا استعمال کرتے تھے. جی اچھا، ان کا دفتر جو ہے نا بہت بڑا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہے. ٹھیک ہے. دفتر میں آغا جی گل خود بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو سائڈ روم تھا اس میں ان کا بیٹا بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. اب واش روم ادھر تھا، کافی بڑا واش روم ہے، اس کے 2 دروازے تھے، ایک آغا جی گل کے کمرے سے، ایک ادھر سے. ٹھیک ہے. جو جہاں بیٹا بیٹھتا تھا. جی. اب جس نے جانا ہوتا تھا نا وہ دوسرا لاک کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک جا کے پھر اس کو لاک کر کے جس پہ آتا تھا تو پھر وہ کھول دیتا تھا. آسیہ بیگم آئی ہیں، وہ آغا جی گل کے کمرے میں آئی. آغا جی گل کمرے میں تو اندر چلے گئی، انہوں نے دروازہ لاک کیا اور واش روم چلے گئی. انہوں نے وہ دروازہ لاک نہیں کیا جو ساتھ والا تھا. ٹھیک ہے. اس دروازے سے وہ کیمرہ مین اندر چلا گیا. اب اس دروازے سے جب کیمرہ مین اندر گیا تو باہر جو تھا بیٹھا ہوا چپڑاسی، اس کا نام تھا بوستان خان. اچھا. جو ان کا چیتا بھی تھا اور ساتھی بھی تھا. اس نے دیکھ لیا، وہ جناب کمرے میں آیا. ادھر سے آسیہ بیگم نے چیختے چلاتے دھکا دیتے وہ دروازہ کھول کے تیزی سے بھاگ کے باہر آئیں. بوستان خان نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے آتے دیکھ کر باہر آئیں گے. اچھا. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ اچھا. یہ ورنہ انہوں نے نہیں آنا تھا، ان کا پروگرام تھا. انہوں نے آسیہ بیگم کو پکڑا اور بے غیرت کا بچہ، کتے کا بچہ، فلاں دماغ، اور ایک تھپڑ دیا. ہائے ہائے، وہ تھپڑ آسیہ بیگم کے چہرے پر نہیں تھا، وہ انسانیت کے چہرے پر تھا. وہ چیخ جو آسیہ بیگم کی تھی نا، وہ آسیہ بیگم کی چیخ نہیں تھی، وہ انسانیت کی چیخ تھی. ایک احتجاج تھا ان مردوں کے خلاف کہ یار تم عورت کو ہی قصوروار سمجھتے ہو. واش روم میں میں تھی، میرے ساتھ اگر ایک آدمی گھسا ہے اس سے تو پہلے پوچھو. تھپڑ تو اسے مارنا چاہیے تھا، بالکل چیخنا تو اسے چاہیے تھا. روتا ظلم وہاں سب کے سامنے، لیکن نہیں ہوا. روئی، پھر بھی مظلوم لڑکی روئی، عورت روئی، بالکل. اور ان آنسوں کے ساتھ اس اسٹوڈیو سے وہ نکل گئی. اس کے بعد میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے میں ہو رہی ہے، اور نہیں پتا کہ جس آدمی سے اس نے شادی کی اس کے ساتھ پہلے سے اس کے کوئی مراسم ہوں گے، وہ کہتی ہوگی میں کر لوں گی یا یہ، مجھے نہیں پتا. لیکن میرے خیال میں 2 یا 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ آسیہ بیگم نے شادی کر لی اور کینیڈا چلی گئی. ان کے خاوند کا نام تھا فاروق، جو میرے علم میں ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی بزنس مین تھا؟ اور وہ بزنس مین نہیں تھا، وہ اس کا ہیروں کا کاروبار تھا. اچھا. ڈائمنڈ کا. تو اس کے بعد پھر یہ وہاں نہیں، اور اچھی خاصی ان کی بڑی خوشگوار زندگی. میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہاں. اچھا. لیکن میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی کینیڈا میں. صحیح. وہ میں کینیڈا میں گیا تو سبزی لینے، وہ جہاں وہ نہ امریکہ میں سر، وہ ایک جگہ یو ایس اے میں، نیو یارک میں، جو جہاں سے یہ تمام پاکستانی کی سبزیاں اس ٹائپ کی ہر چیز وہاں ملتی. ٹھیک ہے. جیسے ساؤتھ آئی لینڈ لندن میں جی اس قسم کا وہاں سائڈ پتہ نہیں لانگ آئی لینڈ یا کیا کوئی لانگ آئی لینڈ. ہاں جی. تو وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا وہ شاپر میں گوبھی اور مختلف چیزیں خرید کے نا، تو جب ٹرن لیا تو میں نے دیکھا وہ آسیہ بیگم تھی. اچھا. تو وہاں ملاقات ہوئی تو پھر میں نے پوچھا اور وہ رو پڑی. میں نے کہا آپ نے کبھی مس کیا؟ کہتی میں صرف 2 آدمی کو مس کرتی ہوں، ایک آپ کو. میں نے کہا جی دوسرا. کہتی وہ نہیں بتاؤں گی. اچھا. نہیں بتایا. پتہ نہیں کس کو مس کرتی تھی. بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ کہتی ہیں ہاں خوش ہیں. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، عروج دیا، سب کچھ دیا، کام دیا. بس ایک دکھ ہے مجھے کہ میں عزت کے ساتھ واپس آنا چاہتی تھی، لوگوں نے مجھے بے عزت کر کے نکالا. یہ بہت برا کیا،
کہتے میں عرصہ دراز سے تمام پروڈیوسروں کو ڈائریکٹروں کو یہ کہتی تھی اس آدمی کو میرے سیٹ پر نہ آنے دو، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. تو ان کو یہ کوئی میری ایسی کہانی لگتی تھی. تو پھر اس آدمی نے جس طریقے سے اندر آ کے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے بچا لیا. میں دروازہ کھلتے ہی بھاگ اٹھی. تو آگے جو میرے ساتھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. تو کہتی ہے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے بھی دیے ہیں، سب کچھ میں. کتنے بچے ہیں؟ میرے خیال میں 3 بیٹے ہیں، 3 بچے ہیں.